رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين الصلاة والسلام عليك يا شمس العارفين الصلاة والسلام عليك يا سراج السالكين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد صد کروڑ احسان و شکر کہ خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ ذی الحجہ شریف کی 10 تاریخ عطا فرمائی، اور یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اسلام میں 2 قربانی بڑی عظیم ہیں۔ ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل کی، اور دوسری قربانی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بڑی عظیم قربانیاں ہیں، اور آپ اگر اس میں مطابقت کریں اور کمپرومائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قربانی بھی 10 تاریخ کو ہے اور یہ قربانی بھی 10 تاریخ کو ہے۔ وہ بھی نبی کا لال ہے اور یہ بھی نبی کا لال ہے، وہ بھی نبی کی اولاد یہ بھی نبی کی اولاد، وہ ذبیح اللہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہے۔ وہ قربانی بھی 10 کو، محرم کی امام حسین کی قربانی بھی 10 کو، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اسلام کا یہ طرز عمل ہے کہ اسلامی مہینے کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے جب یہ ذی الحجہ کا آخری مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ جب جاتا ہے یعنی سال ختم ہوتا ہے، تو اسلام کو اللہ نے کیا نقشہ دیا ہے کہ سال ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے، یعنی یہ بھی قربانی پر، اور اگلا جو محرم کا اسلامی ہمارا جو پہلا سال ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 عظیم قربانیاں ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ عظیم قربانیاں دوبارہ ایسی مثال نہیں ملتی، اور وہ 10 کو جو ذبح ہوا حضرت اسماعیل قربانی کی ہے، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 کو شہید ہوئے۔ ایک نے خواب نبھایا ہے، دوسرے نے وعدہ نبھایا ہے۔ بھئی امام حسین نے وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے، وہ پورا کیا۔ ادھر حضرت اسماعیل کے والد صاحب نے خواب دیکھا، اس کو پورا کیا۔ تو ایک نبی کے بیٹے نے خواب نبھایا اور دوسرے نبی کی اولاد نے اپنے نانا کا وعدہ نبھایا ہے۔ 2 عظیم قربانیاں ہیں، لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا
سر مبارک تن سے جدا کیا گیا اور سولی پر امام حسین کا سر چڑھایا گیا۔ جسم زمین پر ہے اور سر سولی پر ہے، بالکل رگے نسیں سب الگ ہے، سر تن سے الگ ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، چڑھ کر بھی۔ اور یزید اور اس کے حواری اسی بات پر تو پریشان تھے کہ ہم نے کاٹنے کے بعد بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر کٹا کیا ہے؟ کاٹنے کے بعد بھی اگر یہ قرآن سنائے تو پھر کٹا کیا ہے؟ تو یہ دو قربانیاں اسلام کے اندر بڑی عظیم ہیں۔ آج ہم سب اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ لوگ سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خون بہائیں گے۔ لیکن موضوع شروع کرنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی جائے تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، اور اگر خوش دلی نہیں ہے تو ایسے بندے کے لیے وہ صرف گوشت ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے تم ایک دو، اللہ فرماتا میں تمہیں 70 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور وہ شخص، وہ تاجر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس تجارت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا ہے ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا تذکرہ میں کل برکت کے طور پر عرض کر چکا تھا۔ ابھی تفصیلاً قرآن و حدیث کی دلائل سے انشاءاللہ یہ بات واضح کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی دنیا میں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی، زور سے بولو، نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ایمان بہت ضروری ہے۔ شک کرنے والا بھی کافر، حمایت لینے والا بھی کافر، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو شک کرے وہ بھی گیا، وہ بھی ابو جہل کی صف میں، اور جو حمایت لے وہ بھی گیا، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی سپورٹ کرے وہ بھی کافر، حمایت لے وہ بھی کافر، اور جو ان کے لیے نرم دل رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اور صرف قرآن کی بات ماننی ہے یا پھر رسول اللہ کا فرمان ماننا ہے؟ میں اگر پورے آدھا گھنٹہ میرے پاس موجود ہے، آدھے گھنٹے کی تقریر نہ بھی کروں، اگر دو بات، ایک آیت قرآن کی ایک حدیث پڑھ کے گفتگو ختم بھی کر دوں نا، تب بھی یہ ماننے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے اسے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پیار کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ جو حضور کا سچا ہوتا ہے نا اسے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو ہو ابو جہل کی پارٹی سے، پھر وہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ جب میرے نبی معراج سے اترے مکہ کے اندر تو سب سے پہلے کون ملا تھا؟ ابو جہل سب سے پہلے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے سے معاملات کر کے آیا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں۔ اب وہ اسی وقت فوراً بھاگا ابو جہل کے دروازے پر، کہ ابو جہل کو پٹری سے اتارنے، ابو بکر کو پٹری سے اتارنے کا بڑا پکا راستہ ہے، چلو ابو بکر کے پاس۔ کہتے ہیں ابو بکر کے پاس ابو جہل گیا، راتوں رات دروازہ بجا، ابو بکر نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، رات کو کیوں پریشان کرتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابو بکر، اب توجہ کرنا، ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں، کیا مانے گا؟ ابو بکر کہے کوئی کہے تو نہیں مانوں گا۔ اور نہیں سمجھا جملہ نہ پی، زور سے بول سبحان اللہ۔ ہر وقت گھوٹ سمجھ کے نہ پیا کرو، سمجھا کرو۔
ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں تو کیا ماننے کی بات؟ ابو بکر کا ایمان کہتے کوئی کہے تو نہیں مان سکتا، لیکن تجھے بتا تو صحیح کہا کس نے؟ کہ وہی تیرا نبی جس کا کو کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں سن ابو جہل، صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے، فرمایا اگر کوئی کہے تو نہیں مان سکتا ہوں، اور اگر میرا یار مصطفیٰ کہے تو میں دلیل کے ماننے کو تیار ہوں، بغیر دلیل کے ماننے کو تیار۔ اگر میرا نبی یہ کہے اور نبی کے علاوہ کوئی کہے تو میری اس پر گارنٹی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، عقیدے میں اعتقاد میں کمزور ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا مجھے منظور ہے، نبی نے فرما دیا مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید 22واں سپارہ سورہ احزاب، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی تو بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ باتیں آج میں ایسی بڑی محنت کر کے لکھ کے لایا تو انشاءاللہ کبھی سنی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں حضور کی ممبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن اگر محنت کی ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے رائے گا نہیں جائے گی، اور آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ کرم ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ تفصیل آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تم بالغ مردوں میں سے ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے باپ بولو نہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اتنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ کون ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات ہی ختم ہو گئی، دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رب کی بات بھی نہ مانے وہ کون ہے؟ دیکھیں سب کو پتہ ہے، آپ سب مفتی ہیں، سب کو پتہ، فتویٰ آپ نے دیا ہے۔ جو رب کی بات نہ مانے وہ کافر۔ قادیانی کی مرزا کی رات کو میں اس کی کتاب ہے وہ پڑھ رہا تھا جو اس نے خود نے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جب وہ نیا نیا آیا تھا نا کہنے لگا میرا ایمان ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، بعد میں خود ہی رسول بن کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تیرا کفر تجھ پہ آ گیا ہے۔ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ جو رسول کو آخری نبی نہ مانے۔ لوگ مجھ پہ بہتان لگاتے کہ قادیانی جو ہے مرزا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں حضور آخری نبی ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر۔ چلتا رہا محدث کا دعویٰ کیا وہ بھی نہ چلا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی نہ چلا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کتنے اس نے دعوے کیے، کیا کیا کچھ کیا۔ اور مجھے تو ایک افسوس ہوتا ہے، مرزا پہ افسوس نہیں ہوتا، وہ تو خبیث ہے، افسوس مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو اس کو نبی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شرم تو ان لوگوں کے ایمان پر آتی ہے کہ جب وہ اعلان کرتا کہ جی میں ہاں یہ نبی ہے، آخری استغفر اللہ۔ او بھائی قرآن نہیں پڑھتے، ولی ہو سکتا ہے، صحابی بھی نہیں ہو سکتا، نبی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو کبھی محدث کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں محدث ہوں، کبھی کہتا حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی آخری میں آئے گا، وہ میں ہوں، وہ میرے لیے فرمایا تھا، مجھ پر وحی اترتی ہے۔ اگر یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، قادیانی مرزے کو اگر نبی مان لیا جائے، توجہ ہے آپ کی، قادیانی کو اگر نبی مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نبی بھی نیا، امت بھی مانی جائے گی، دین بھی نیا مانا جائے گا، کتاب بھی نہیں مانی جائے گی۔ بھائی جو نبی آتا وہ کتاب تو لے کے آتا ہے نا، اور جو نبی آئے گا اس کی امت بھی ہوگی۔ اگر مرزے کو نبی مانو تو پھر ماننا پڑے گا اس کی امت بھی، اور جب کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم آخری امت ہو،
وہ نبی تو پھر امت مانی پڑے گی. اللہ کہتا تم آخری, تمہارے بعد کوئی نہیں. اگر مرزے کو نبی مانے تو اللہ فرماتا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر مرزے کو نبی مانے تو نیا دین ماننا پڑے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا اسلام آخری دین, اس کے بعد کوئی مذہب نہیں. اللہ رب العالمین ہر چیز کی تردید فرما رہا قرآن میں. تو اگر اس کو نبی مان لیا جائے تو ایک امت بھی ماننی پڑے گی, ایک دین بھی ماننا پڑے گا, ایک کتاب بھی ماننی پڑے گی. دین کا نقشہ خراب ہو جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد عربی تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری. جس کا عقیدہ وہ بولے باقی سے ضرورت نہیں ہے مجھے, وہ آخری. وکان اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود. اب اس آیت میں دو لفظ نکالو بار, محمد اور رجال. رجال یہ جمع ہے رجل کی. رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو. کس کو؟ مرد کو. تو رجل کی جمع رجال اور قرآن کے اندر آئے. یہ دو لفظ پر بات کرتے ہیں. پہلا ہے لفظ محمد. اس کے راز کیا ہے؟ میرا بریلی کا شہزادہ, بریلی کا مرشد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں تمہارا کیا نقصان جاتا ہے تمہارے گھر میں اگر 2-4 محمد نامی بچے ہو جائیں. مزہ نہیں آ رہا ہے, مٹھا مٹھا نہ بول, زور سے بول سبحان اللہ. حضور کا لنگر کھایا تو حلال تو کرنا, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا کیا جاتا ہے اگر 2-3 محمد نامی بچے تمہارے گھر میں ہو جائیں. پہلی حدیث. دوسری حدیث میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد یا احمد نامی شخص ہوتا ہے فرشتے اس کے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. جس گھر میں محمد یا احمد نامی شخص ہوتا ہے فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں. تیسری حدیث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا کل قیامت میں ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا, جس کا نام محمد اور احمد ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ, اللہ نے اس نام کا صدقہ تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دی ہے. تیسری حدیث. چوتھی حدیث میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کل قیامت کے دن اللہ باپ اور بیٹے دونوں کی بخشش فرمائے گا. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. میں نے کہا میرے نبی کا نام جو رکھ لے وہ جنت میں چلا جائے, تو جو 1400 سال سے میرے نبی کے ساتھ گنبد خضرا میں سو رہا ہے, جو پہلو مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق سو رہا ہے, تو توجہ کرنا, یہ تو پہلا لفظ تھا محمد. اب دوسرا آؤ رجال. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رجال یہ جمع ہے عربی کے اندر رجل کی. رجل کہتے ہیں مرد کو. کس کو؟ بولو. مرد کو عربی میں رجل کہا جاتا ہے. رجل کون سا مرد ہوتا ہے؟ رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو بالغ بھی ہو. رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو دیکھتا بھی ہو. رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو سنتا بھی ہو. رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو سمجھتا بھی ہو. رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو پہچانتا بھی ہو. رجل اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا معصوم بچے کو رجل نہیں کہتے کیونکہ وہ نابالغ ہے. رجل عربی میں بالغ کو کہتے ہیں, اور رجل کا معنی جو دیکھتا ہو, سنتا ہو, سمجھتا ہو, پہچانتا ہو. میں نے کہا میرے نبی کی بلوغت تو تم سب کے سامنے ہے. وہ میرا نبی کتنا بڑا رجل ہے. فرمایا رجل وہ ہوتا ہے, یہ علماء جو تحقیق کرتے وہ کہتے ہیں کہ رجل وہ ہوتا ہے, رجل وہ ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہو, سنتا بھی ہو, سمجھتا بھی ہو, پہچانتا بھی ہو, مدد بھی کرتا ہو, جانتا بھی ہو, آنے جانے کی طاقت بھی ہو, ہر چیز کا اختیار بھی ہو, وہ رجل ہوتا ہے. علماء محققین فرماتے ہیں کہ جب ایک رجل اس ساری صفت رکھ سکتا ہے تو جس قبر میں سوال ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد, اس قبر میں جب سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل,
رجل جب قبر میں سوال ہوتا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ایک رجل جو عام ہو، سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اس رجل کے بارے میں کیا کہو گے جو ہر قبر میں آ کے امتی کی قبر کو جنت بنا دیتا ہے؟ یہ ہے رجل کی تحقیق۔ وہ میرا نبی کتنا بڑا رجل، رجل کا معنی جو دیکھے سمجھے، وہ میرا نبی کتنا دیکھتا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تفصیل چاہیے یوٹیوب پر میرے چینل سے ویڈیو اٹھا لو۔ میرا نبی کتنا سنتا ہے وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے نبی کی نظر کہاں تک کمال کر سکتی ہے وہ بھی میں دلائل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں، اور میرا نبی امتیوں کی مدد کیسے کرتا ہے وہ بھی میں دلائل سے پیش کر چکا ہوں۔ اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محمد عربی تم مردوں میں سے کسی بالغ مردوں کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ آگے تفصیل سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، سوال یہ کہ سرکار کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ لاؤ نہیں سبحان اللہ بولو بھائی، سوال ہے میرے نبی کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ دیگر نبیوں کو اٹھاؤ، وہ نبی بھی نبی بنے، ان کی اولاد بھی نبی بنی۔ بھائی نبی وہ خود بھی اولاد پیدا ہوئی، وہ اللہ نے ان کو بھی نبوت دی، میرے نبی کے بچے نبی کیوں نہیں بنے؟ علماء نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی حل کر دوں، کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے کہ امام صاحب آپ تو کہتے ہو کہ محمد عربی تم میں سے کسی کے باپ نہیں، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے سرکار کے 3 بیٹے تھے، تو باپ تو ہے نا، آپ کہہ رہے ہو کسی کے باپ نہیں ہیں۔ سوال ہے نا، کوئی بات میں پکڑ لے، میرے لیے مسئلہ ہو جائے کہ جی حضرت صاحب آپ نے کہا کہ محمد عربی اللہ فرماتا کسی کے باپ نہیں، تو 3 بچے اللہ نے دیے تھے وہ کون تھے؟ تو میں نے کہا اللہ فرماتا بالغ مردوں کے باپ نہیں، میرے نبی کے بچے بالغ ہوئے کب ہیں؟ میرے نبی کے بچے بالغ تو ہوئے نہیں، بچپن میں چلے گئے، روحانی طور پر پوری امت کے باپ ہیں، یاد رکھنا حضور، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اور میرا نبی روحانی طور پر پوری امت کا باپ ہے۔ اب سوال یہ کہ حضور کو اللہ نے بچے دیے، لیکن میرے نبی کے بچے جوان کیوں نہیں ہوئے؟ علماء نے اس کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، اب توجہ رکھنا، ہر بات پر تواضع نہیں چاہیے، بڑی دیر ہو گئی سستی سے، اب توجہ فرمایا۔ علماء نے 2 اس کی تحقیق بیان کی۔ فرمایا اگر پہلی بات یہ کہ سرکار کے بچے بڑے ہوتے تو اس کی 2 صورتیں تھیں، یا تو وہ نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ اگر نبی ہوتے تو سرکار جو آخری نبی ہے وہ تاج آگے چلا جاتا۔ توجہ کرنا، اگر سرکار کے بعد بچے نبی بنتے تو سرکار کے سر پر جو نبوت کا تاج ہے وہ آگے چلا جاتا۔ اگر میرے نبی کے بچے بڑے ہو کے جوان ہوتے اور نبی نہ بنتے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی، ان کا بیٹا تو نبی بنا، مصطفیٰ کی اولاد نبی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نبی ہونے کا تاج بھی کسی کو نہیں دینا ہے، تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی ہے، محبوب تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی، اور نبوت کا تاج بھی آگے نہیں دینا۔ یا اللہ پھر فرمایا اس لیے کہ اگر تیرے بچے جوان ہوں گے اور نبوت ملے گی تو تاج آگے چلا جائے گا، اگر تیرے بچے جوان ہوں گے نبوت نہ ملی تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، 14ویں صدی کا مولوی زبان چلا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اولاد دی ہے، ان کی اولاد نبی بنی ہے۔ جب اللہ کے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کی اولاد کو نبی نہیں بنایا، فرمایا محبوب تاج بھی نہیں دے سکتے ہیں کسی کو، اور یہ ہے تیری شان بھی کم نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا پھر ایسا کریں گے کہ تیرے بچوں کو بچپن میں ہی لے لیں گے، بچپن میں ہی لے لیں گے۔ حضرت ابراہیم میرے نبی کا 16 مہینے کا بچہ، جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، عبد الرحمن بن عوف حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار چرپائی کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے، کہتے مرشد یا رسول اللہ اگر اجازت ہو ایک مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا بالکل پوچھو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آقا آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے کوئی مر جائے تو رویا نہ کرو، بیٹے پر آپ خود رو رہے ہیں، جملہ دینے لگا اللہ کرے تو سمجھ جائے، اللہ کرے سمجھ جائے، کیونکہ ضرب لگا، کیونکہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے ایک ضرب ہی کافی ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے نام لے کے کسی کا بات کریں؟
ایک زر بھی کافی، وہ کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بچے تو دیے۔ عبد الرحمن عوف نے پوچھا نا آقا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے ہمیں منع کیا رونے سے، آپ خود رو رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے تو پیٹنے سے منع کیا ہے، میں نے تو پھاڑنے سے، ہائے ہائے کرنے سے منع کیا، رونے سے میں نے کب منع کیا؟ اور کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو خوشی میں، محبت میں اور شفقت کی وجہ سے آنسو تو آ ہی جاتے ہیں نا، رونے سے منع نہیں کیا۔ میں نے تو چیر پھاڑ اور ہائے ہائے کرنے سے، رخسار پھاڑنے سے، گریبان پھاڑنے سے میں نے منع کیا ہے، لیکن رونے سے منع نہیں کیا۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، ساری تقریر شروع کی ایک طرف ہے، یہ تیری آواز ایک طرف ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مزہ نہیں آ رہا، اونچی آواز سے بول سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں لے لیا، سرکار رونے لگے۔ عالم تخیر کا پرندہ اڑاؤ اور ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ جب سرکار رو رہے تھے نا، رو رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے میری گفتگو بہت ہارڈ ہو رہی ہے آج، ہارڈ ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سبحان اللہ پھر کیوں نہیں بولتے آپ اپنا ذکر کریں، میں اپنا ذکر کروں گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہے، میرا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ آ چکے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر رونے لگے۔ ذرا یہ سوچو، کوئی یہ بندہ یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، توجہ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا تھا مولا تیرا نبی رو رہا ہے اب راضی کر، یا اللہ تیرا نبی رو رہا ہے راضی کر، کوئی کہہ سکتا تھا۔ تو میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اگر کوئی یہ اس وقت کہہ سکتا تھا یا اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر میرے نبی تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، اب تیرا نبی رو رہا ہے یا اللہ راضی کر، اور راضی کیسے ہوگا کہ نبی کے بچے انتقال نہ کرے، زندہ رہیں۔ بھائی نبی ایسے ہی راضی ہوگا نا، بچے فوت نہ ہو۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا یا اللہ نبی رو رہا ہے اور تیرا وعدہ ہے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، تجھے راضی کروں گا، یا اللہ اپنے نبی کو راضی کر۔ تو میرے استاد فرماتے تھے اگر کوئی یہ کہتا، اللہ آگے سے یہ جواب دیتا کہ میں اپنے مصطفیٰ کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہوں لیکن نبوت کا تاج کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اس وقت اللہ کو بھی یہ کہنا تھا کہ میں مصطفیٰ کو روتا دیکھ سکتا ہوں لیکن نبوت کا تاج کسی کو نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے رخصت ہوئے، دنیا سے گئے، میرے آقا نے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ ان کو زندہ رکھ، یہ وصال نہ فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کو پتا تھا یہ زندہ رہیں گے تو نبی بنیں گے، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضور نے دعا مانگی۔ چندہ ہو رہا ہے، توجہ میری طرف، ہاتھ کارول کے دل یار ول، ہاتھ کام میں رہے دل یار کی طرف رہے، توجہ سے۔ اگر میرے نبی دعا مانگتے یا اللہ میرے بچے زندہ رہیں، انتقال نہ کرے، تو پھر بڑے ہوتے تو پھر نبی بنتے، لیکن میرے نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی۔ توجہ میری طرف کرنا، اگر جملہ پسند آئے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا دیکھ میرے نبی کا پہلا بیٹا فوت ہوا، سرکار نے شکوہ نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا چلو ٹھیک ہے ہو جانے دو، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا بیٹا فوت ہوا، میرے نبی نے شکوہ شکایت نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے ہو جانے دو، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تیسرا بیٹا فوت ہوا، میرے نبی نے دعا نہیں کی، فرمایا ہو جانے دو، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ جملہ دینے لگا ہوں سنی، اگر تیرے اندر غیرت ہے تو پھر پتہ چلے گا۔ میں نے کہا میرا نبی، اس نبی سے پوچھ ختم نبوت کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی اہمیت ہے، اور جس ختم نبوت پر میرا نبی اپنے تینوں بچے قربان کر سکتا ہے، اس مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اگر تو میں قربان ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟
اگر میرے نبی اپنی ختم نبوت پر تینوں بچوں کو قربان کر دے، میں نے کہا اگر میرے نبی کے لیے ہم قربان ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے یار؟ تو منع کرتا ہے، بچوں کو کہتا ہے کہ دھرنے میں نہیں جایا کرو، سرکار کے احتجاج ادھر نہ جایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ لاہور کے اس غریب عورت کے بیٹے کا جو دولہا بنا ہوا تھا وہ بھول گیا؟ اپنے بچوں کو منع کرتا ہے احتجاج میں نہیں جاؤ، سرکار کی جو مخالفت کرے کرو۔ میں نے کہا تجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، سرکار کی عزت پر حملہ ہو اور تو حجروں میں بیٹھا رہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڈ شریف والے، جب لاہوری گروپ نے حملہ کیا نا ختم نبوت پر، پیر صاحب نے یہ تحریک چلائی اور سب مولویوں کو، سب سے بڑے پیروں کو کہا کہ چلو سرکار کے لیے، تو بڑے بڑے پیروں نے لکھ کر بھیجا، ارے حضرت مہر علی شاہ صاحب آپ کس چکر میں پڑتے ہو، یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ تو عدالتوں کا مسئلہ ہے، کس کو کافر کہنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے، ہم تو پیر ہیں، ہم تو حجرے میں بیٹھے رہیں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ایسی بے غیرت پیری مجھ سے نہیں ہوتی ہے، ایسی بے غیرت پیری مجھ سے نہیں ہوتی جو سرکار کی عزت پر حملہ ہو اور میں حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں۔ اور کل رب نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کی عزت پر حملہ ہوا تھا، پہلا کس نے دیا؟ تو کیا کہو گے کہ عبادت کر رہے تھے؟ نہ 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 نہ، سرکار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بولو جی آواز سے یار، سرکار کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا بچوں کو منع کرتا کہ احتجاج میں نہ جایا کرو۔ آؤ میں تمہیں واقعہ سناؤں لاہور کا۔ لاہور کے مین روڈ سے ماڈل ٹاؤن سے، کون سے علاقہ ذہن میں نام نہیں، لاہور کا شہر، وہاں سے ایک غریب عورت گھوڑے کے اوپر اپنے بچے کو بٹھا کر بارات لے کے جا رہی ہے۔ لاہور کے جب مین روڈ پہ پہنچتی ہے، سامنے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہے، تڑ تڑ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ عورت نے بارات روکی اور روک کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں گولیاں چلتی ہے؟ تو کسی نے کہا اماں جی تجھے نہیں پتا، یہ لوگ ایسے ان ماؤں کے بچے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ دھرنا ہو رہا ہے، ماں نے کہا اچھا حضور کے نام پہ جانیں قربان ہو رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا اتار دولہے کا سہرا، اتار دولہے کا سہرا، اتر گھوڑے سے نیچے اور جا سامنے، جب تک مصطفیٰ کے نام پر جان نہیں وارے گا دودھ معاف نہیں ہوگا۔ اور پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ یار، جب تک سرکار کے نام پہ جان نہیں وارے گا تیرا جو ہے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ وہ بچہ جاتا ہے اور جا کر حملے کے اندر آتا ہے، ساری گونیاں سینے پہ کھائی، جب آخری وقت آیا زمین پر گرتا ہے اور چیخ مارتا ہے اماں جی جلدی آ کر دیکھو تیرے بیٹے نے ایک بھی گولی پشت پر نہیں کھائی، ساری گولی مصطفیٰ کے لیے سینے پر کھائی ہے۔ اور تو منع کرتا ہے کہ احتجاج میں نہ جایا کرو۔ میں نے کہا میرے بھائی خیبر کا واقعہ بھول گیا؟ خیبر جب فتح ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں ایک گدھا لایا گیا، گدھا، کیا بولو، گدھا لایا گیا۔ چلو یہ موضوع کر دوں یا جمعے کو؟ جمعے کو انشاءاللہ، جمعے کو نا، وقت ہو رہا ہے اور باتیں بہت ساری ہے، ابھی بھی کتاب بھری ہوئی ہے، میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دیتا۔ بات ایک ہوتی ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر جمعے کو یہیں سے ختم نبوت کے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کامل مسلمان وہی ہے جو تن من دن سرکار پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے، اور اگر یہ چیز نہیں تو پھر بندے کا ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور پر اپنی جان نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریقہ نیت سماعت فرما لیجئے۔